آپ ان علامات کی بنیاد پہ اپنی تشخیص آپ خود بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر گھر کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ ان علامات کی بنیاد پہ آپ انشاءاللہ علاج بھی کر سکتے ہیں. علاج کا طریقہ بھی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر جادو ہے، اس کا کوئی معاملہ ایسا ہے تو اس کا یعنی اس کی بہت ساری علامات ہیں. سب سے پہلی اس کی علامت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سینے کے اوپر وزن محسوس ہونا، اور گھر میں دل نہ لگنا، اور دل کرنا کہ میں بہت جلدی جو ہے وہ گھر سے باہر چلا جاؤں، گھر میں داخل نہ ہوں. اور گھر کے افراد خاص طور پہ جو قابل احترام بڑے بزرگ ہمارے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کو دل کرنا، تاکہ ان کا جو احترام ہے، جو ان کی عزت اور وقار ہے، اس میں کمی آئے. یقینی بات ہے کہ جب اس میں کمی آئے گی تو گھر کے جو باقی معاملات ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ ڈسٹرب ہوں گے. اور اسی طرح گھر کے کسی ایک فرد کو اپنا دشمن سمجھنا کہ میرے یعنی بظاہر وہ دشمن نہیں ہے، لیکن اس شخص کے متعلق ایسی سوچ اور ایسی فکر آپ کی پیدا ہو جانا کہ یقینی طور پہ وہ شخص آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ سے اختلاف رکھتا ہے. اب وہ آپ کے متعلق پازیٹیو بات بھی کرے گا تو آپ کو لگے گا کہ وہ یہ میرے لیے نیگیٹو ہے. اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آپ یعنی جو کندھوں پہ بوجھ محسوس ہونا بہت زیادہ، اسی طرح بدبو جو ہے وہ آپ کو محسوس ہونا، کمر میں شدید درد ہونا، اور اگر خواتین ہیں تو خواتین کو رات کو سونے سے پہلے رحم میں بہت زیادہ درد ہونا. ٹھیک ہے جی، رحم کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں جماع کے، یعنی عند وقت جماع کے وقت جو ہے وہ ان کی کیفیت بہت زیادہ ایک دوسرے سے خراب ہو جاتی ہے. اگر گھر کے اندر خاص طور پہ جو جادو ہے، یعنی بیڈ کے کسی کارنر پہ ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے جیسے کوئی وزن والی چیز ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی جادو کی کیفیت ہے یا جادو چھپایا گیا ہے یا رکھا گیا ہے تو اس کی جو یعنی اس جادو کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک جو ہے وہ اس پر ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. حبیب اللہ زرین یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ صرف اور صرف اویئرنیس ہے تاکہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ علاج کر سکیں اور علاج کروا سکیں اور اس کی پہچان کر سکیں. یہ جو آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، تو خیر اس کا مجھے جواب تو نہیں دینا چاہیے. اگر پھر بھی آپ کو اس بات کی بہت زیادہ اشد ضرورت محسوس ہو تو میرا الحمدللہ یہاں پہ نمبر موجود ہے، آن لائن ہوں، آپ کسی بھی وقت آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنی تسلی کروا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور اسی طرح خروج الرائحة كريهة من الفم وخاصة إذا كان السحر مأكولا أو مشروبا. یہ جو جملہ میں نے ابھی بولا ہے، خاص قسم کی کریہ گندی بدبو جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور آپ اس کو جو ہے یعنی اس بدبو کے ساتھ وامٹنگ آپ کو محسوس ہو، الٹی محسوس ہو، تو اس کے ساتھ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ سحر جو ہے وہ کھلایا یا پلایا گیا ہے، یا آپ کے کھانے میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے. تازہ کھانا پکایا ہو تو اس میں بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی تازہ پانی فریش پانی لے کر آیا تو اس میں سے بھی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اس چیز کا بہت زیادہ خیال آنا کہ مجھے موت کے بہت زیادہ خیالات آ رہے ہیں، اور جسم میں حرارت اس کے بعد محسوس ہونا، یعنی اس خاص موقع پر. اسی طرح ایسی اصوات، ایسی آوازیں آپ کو سننا بالکل عجیب و غریب قسم کی، اور خاص طور پہ جو یعنی دفن شدہ جادو ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ کالے رنگ کا کتا جو ہے وہ آپ کو اگر خواب میں آپ کو کاٹتا ہے یا آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے یا آپ کو زخمی کرتا ہے کسی بھی انداز میں، تو اس کا یہ بھی مدفون سحر کی علامت ہے.
قبروں کا بہت زیادہ نظر آنا، مردے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ 2-3 مرتبہ نہیں، 2-3 مرتبہ سے زیادہ اگر آپ کو نظر آئیں تو یہ مردوں کی علامت ہے، یعنی مردوں کے، یعنی جو مدفون جادو ہے یہ اس کی علامت ہے۔ اور اسی طرح خواب میں بلی اور کتے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ کو زیادہ اس کے ساتھ نظر آئیں، کثرت کے ساتھ آپ کو نظر آئیں، تو ان کو بھی یعنی اس کی بھی یہ علامت ہے کہ وہ سحر مدفون ہے۔ اور اسی طرح گھر میں پیشاب کے چھینٹے اور خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے، اسی طرح بعض گھروں میں تو ہمیں یہ بھی معلومات ملی کہ وہاں پہ غلاظت کے جو پخانہ ہوتا ہے، یہ اس کے چھینٹے بھی گھروں کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے نظر آئے ہیں، یا کوئی ان کے گھر کے آگے جو ہے وہ انسانی فضلہ جو ہے وہ کر کے چلا گیا، تو یہ چیزیں بھی گھر کے اندر جادو کی علامت ہے۔ اور اسی طرح بغیر تحقیق کے جب کوئی یہ جو گھر کے اندر جادو ہے، گھر کے اندر کے جادو کی علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بغیر تحقیق کے آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں، بغیر تحقیق کے، اور بہت جلدی فیصلے کرنا شروع کر دیں، آپ کے اندر بہت زیادہ اگر جلد بازی پیدا ہو گئی ہے تو پھر یہ بھی سمجھیں کہ یہ اگر انسانی یعنی انسان کی طرف سے جادو نہیں ہوتا تو یہ شیاطین یعنی جنات کی طرف سے بھی یہ جادو ہوتا ہے۔ سرعت الغضب، غصے کا بہت زیادہ شدت کے ساتھ آنا، اور غصے کی کیفیت میں جب آپ کو یہ ساری کیفیات آپ کو پتہ ہو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، تو غصے میں جسم کا کانپنا، یعنی غصے میں جسم جب آپ کا کانپ رہا ہو تو اس کا معنی یہ ہے، میں جہازیب آپ کو انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، ابھی آپ تھوڑا سا کائنڈلی مجھے ٹائم دیں، میں ذرا اپنی علامات میں پوری کر لوں۔ غصے میں جسم کا کانپنا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم، المیل الی المعاصی، گناہ کی طرف رغبت زیادہ ہو جانا، اور دوسرے نمبر پہ جب قرآن سننا تو قرآن سنتے ہوئے رونا، والبکاء عند سماع القرآن، قرآن سنتے ہوئے رونا، اور اسی طرح دل کرنا کہ میں بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ جسم یعنی ننگا رکھنا، فحاشی کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جانا، یہ گھر کے اندر کے جادو کی علامات ہیں۔ اور اسی طرح معدے کے اندر درد محسوس ہونا، یا ایسا لگنا کہ جسم کا کوئی ایک خاص حصہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے، یا اس کو بہت زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کٹ لگنے کے بعد مرچیں لگتی ہیں، تو ایسا محسوس ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر جادو بھی ہے، اور عامر البیت، ایسے جن بھی یا ایسے جو جادو کے اوپر پہرے دار جو جن بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جسم کی حرارت بھی محسوس ہونا، اور اس کی آخری 2 علامات میں سے پہلے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں باپ کو، اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں نا اجتماعی طور پہ، تو اس گھر کے اندر بعض افراد کو یہ کیفیت ہم نے دیکھی ہے، اور یہ آج میرے سامنے بھی موجود ہے، کہ بعض لوگ اپنے ماں باپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا اپنے سے بڑے بہن بھائیوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا پھر خاص طور پہ جب گھروں کے اندر وراثت کی تقسیم کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت بھی گھروں کے اندر جادو جو ہے وہ رکھوایا جاتا ہے۔ ہمارے میرے بہت پرانے ایک استاد تھے، وہ آج ان سے ملاقات ہوئی تو 19 سال کا بیٹا ان کا وراثت کی تقسیم کے جادو کی وجہ سے، ان کا 19 سالہ بیٹا جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے 20 دنوں کے اندر
کینسر کی وجہ سے، یعنی اس کا کاز آف ڈیتھ تھا وہ کینسر تھا، تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. سبحان اللہ العظیم. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے بالم اعوان، میری بیٹی ڈرتی ہے رات کو، تو آپ اپنی بیٹی کو سورۃ ملک، سورۃ القلم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے اپنے بیٹی کو دم کیا کریں. صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں گھر کے اندر. گھروں میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینفر الشیطان من البیت، شیطان اس گھر سے دفع ہو جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. اچھا، اب یہاں پہ کانسیپٹ ایک کلیئر کر لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سورۃ البقرہ جو ہے وہ یعنی ایک دن میں ختم کرنی ہے، اس لیے ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. تو بالکل جہاں زیب جہان، یہ علامات جو ہیں، یہ جو ساری میں نے بیان کی ہیں، انہی کی بنیاد پہ آپ تشخیص کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو ابھی یہ بتایا تھا کہ ہاں گھروں میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد 40 لیٹر پانی لیں. 40 لیٹر 40 لیٹرز آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے، جس میں آپ سرخ نمک اور سرخ پھٹکڑی، سرخ نمک اور سرخ پھٹکڑی، یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سن لیں. میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا. سرخ نمک اور سرخ پھٹکڑی لے کے 40 لیٹر پانی کے اوپر سورۃ البقرہ کاملاً، مکمل سورۃ البقرہ اس پانی کے اوپر رقیہ کر لیں، دم کر لیں. اس پانی سے پورے گھر کو اچھے طریقے سے دھونا ہے. سورۃ البقرہ یا دم کر لیں یا ویسے دھو لیں آپ، لیکن سورۃ البقرہ ضرور پڑھیں اس کے ساتھ. اور سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد جو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے اپنے گھر کو شیاطین کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے، اس ارادے اور نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ کریم ہماری جو تکالیف ہیں، ہمارے مصائب ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے دور کر دے گا انشاءاللہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 40 لیٹر پانی لے کے سرخ نمک، سرخ پھٹکڑی، یہ دونوں لے کر پانی میں حل کریں اور اس کے اوپر دم کر لیں، یا دم کے بغیر بھی آپ اس کو پورے گھر کو دھونا ہے. اور دھونے کے بعد سورۃ البقرہ مکمل ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے پڑھیں. اور سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے توفیق دی ہے، کسی کو کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں، کسی کو ایک کھجور کھلا دیں، اس صدقہ دیں. داو مرضاکم بالصدقہ، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، ان مسائل سے اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں نجات دے گا انشاءاللہ. آپ میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. میرے یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے وہ بھی انشاءاللہ دے دوں گا. اور ویسے اگر آپ سرچ کریں گے تو علی ظفر راقی ALIZAFARRAQI لکھیں گے تو آپ کے سامنے میرا چینل آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے عائشہ نے، ہماری بہن نے سوال کیا ہے. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ 40 لیٹر پانی کے لیے آپ کے پاس 1 کلو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور اگر گھر چھوٹا ہو تو اس میں 20 لیٹر پانی لیں. 20 لیٹر پانی کے لیے آپ کو آدھا کلو اس کی مقدار رکھنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ باذن اللہ ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. اللہ کی توفیق سے لوگ تنقید کرتے ہیں، کرتے رہیں، لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اٹھاتے رہیں. انشاءاللہ ہم نے اپنے اس سلسلے کو اس لیے جاری رکھنا ہے کہ اللہ کریم ہم سے انشاءاللہ ضرور جو قرآن اور حدیث کے مطابق جو علاج ہے اس کا ضرور کام لے گا، اور لے رہا ہے انشاءاللہ، اور لیتا رہے گا جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ. شیاطین کے خلاف، جادو کے خلاف، حسد اور نظر والے لوگوں کے خلاف انشاءاللہ ہم اسی طرح کام کرتے رہیں گے. فجزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور جو سحر المدفون ہے انشاءاللہ اس کا جو علاج ہے وہ ہم اگلے کسی بھی ایپیسوڈ میں یا کسی بھی اس میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے. اور آپ نے پانی کا مقدار بتا دیا، نمک کا، پھٹکڑی کا نہیں. یہ نمک تو معروف ہے، یہ دوسرا کیا ہے پلیز وضاحت کریں. جہاں زیب جہان یہ پھٹکڑی ہوتی ہے، سرخ پھٹکڑی بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے. تو آپ پنساری کے پاس جائیں گے تو اسے کہیں گے جی ہمیں پھٹکڑی دے دو. اس کو عربی میں بولتے ہیں الشبہ، شبہ. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس اویلیبلٹی ہو، آپ کے پاس یہ چیز دستیاب ہو، صدر مطحون، بیری کے خشک پتے ہوں، تو وہ بھی آپ آدھا کلو اس میں جو ہے وہ مکس کر کے
یعنی اسی پانی کے اندر مکس کر کے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. گھر کے اندر اپنے گھروں کو صاف کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر اگر تصاویر لٹکی ہوئی ہیں، تصویریں ہیں، تو آپ کے گھر میں جو فرشتہ ہے رحمت کا وہ آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. میں بے شمار گھروں میں نے چکر لگائے ہیں، میں لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں، سبحان اللہ العظیم، لوگوں نے اپنے گھروں میں تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور پھر شکایت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں تصویر بھی لگائی ہو اور اللہ کے فرشتے کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے گھر میں آ جائے. جی میرا گوشی اختر میرا جو ہے میں یہاں پہ ہوتا ہوں لاہور اور مریدکے کے درمیان میں. ہفتہ اتوار اور سوموار کو ہمارا سیشن ہوتا ہے، لائیو سیشن ہوتا ہے، سبحان اللہ العظیم. اور آپ اس میں آ سکتے ہیں، اس میں بیٹھ کے رقیۃ الشرعیہ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا قرآن کا، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ساری تفصیل ہمارے پیج کے اوپر موجود ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی، میرے عیال کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں. خاص طور پہ اہل کشمیر کے لیے دعا کریں. آج کل ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنا ہے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو، وہ بھلے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، کسی بھی لحاظ سے ہوں، پاکستان کے دشمن ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. فجزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ جن بھائیوں کے میں جواب نہیں دے سکا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 009233439401 009233439401. یہ میرا موبائل نمبر ہے، میرا واٹس اپ کا نمبر ہے. آپ اس پہ واٹس اپ پہ رابطہ کریں گے. اور ہمارا جو کال کا جو ٹائمنگ ہے وہ دن 11 بجے سے یعنی رات 11 بجے تک ہے. اور اسی طرح دن میں آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بات کر لوں، کوئی رہ نہ جائے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی میری کوشش ہوگی میں بات کر لوں. اور اگر نہ کسی سے بات ہو سکے تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ سب سے ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہفتہ اتوار اور سوموار کو جو ہے وہ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے اس کو یعنی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، تو اس میں پھر رابطہ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جہاں زیب جہان ارہا خان کو جواب دے دیں. ارہا خان رپلائی پلیز. ارہا خان میں نے جی یہ اپنا موبائل نمبر دے دیا ہے، تو کائنڈلی آپ میرے موبائل نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.